السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم سامعین کرام، عزیز بزرگان دین، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم، اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور مزید احسان میرے رب کا یہ ہے کہ میرے اللہ نے ہم تمام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کو تلاوت فرمائی. دنیا کی ہر ایک چیز انسان کے پاس میسر ہو جائے، دنیا میں انسان کے پاس ہر ایک چیز مہیا ہو جائے، ہر ایک چیز اس کے پاس دستیاب ہو جائے، آرام سے بیٹھے، آرام سے اٹھے، آرام سے سیر و تفریح کرے. جیسے آج کل کی دنیا انٹرنیشنل دنیا ہے، بٹن دبائے تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، ایک اشارے سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستو. لیکن جب انسان کے پاس سکون نہیں ہوتا، سکون قلب نہیں ہوتا،
دیر کے لیے کہیں گھومے گا اسے سکون مل جائے گا، لیکن اصل سکون کی چیز وہ اللہ کے گھر میں اور تمہارے گھر میں ہے۔ جب گھر کا سکون تمہیں نصیب نہ ہو، جب تم نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہو، آج انسان سمجھ لیتا ہے کہ پیسہ آ جانے سے مجھے سکون مل جائے گا، ہر چیز مل جانے سے مجھے سکون مل جائے گا، گاڑی آ جانے سے مجھے سکون مل جائے گا، پیدل جانے کا راستہ بند ہو جائے گا، آرام سے موٹر سائیکل میں جاؤں گا، کار مل جائے گی آرام سے کار میں جاؤں گا، سیر و تفریح کروں گا۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم کبھی تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ یہ کار تو جب لے گا تجھے ڈیزل ڈالنے کے پیسے تجھے پاس مہیا ہونے چاہیے۔ تو نے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی یا 22 لاکھ 25 لاکھ کی کروڑوں کی کاریں خرید لی ہیں، اگر تیرے پاس کار ہے، تو کار میں سیر و تفریح کر رہا ہے، اگر اس وقت تجھے اس کار کا مزہ بھی نہیں لگے گا جب تک تیرے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ یہ سکون کہاں حاصل ہوگا؟ یہ چین کہاں حاصل ہوگا؟ یہ اطمینان کہاں حاصل ہوگا؟ یہ وہی حاصل ہو سکتا ہے جہاں رب العالمین کی طرف ہمیں وہ سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مالدار، آج سے تقریباً بہت سال پہلے کا واقعہ، لندن میں رہنے والے کچھ سائنسدان، بڑے اس وقت کے جاننے والے، کتابوں کا مطالعہ کرنے والے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، انٹرنیشنل زمانہ تھا، ہر ایک چیز پہلے میسنجر ہوا کرتا تھا، میسج کرتے تھے، ہم یہاں پر ہیں تو جا کر کہیں سے بھی جا کر وہ میسج کو پہنچتا تھا، ٹائم لگتا تھا۔ پھر فون آیا، بٹن والا فون آیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ٹی وی آنا شروع ہوئی، اس کے بعد ان دلندروں نے، ان شیاطین نے ایک ایسا فون بنا دیا، نہ تمہیں ٹی وی کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کیبل کی ضرورت ہے، گناہ کرنا ہو کہیں بھی بیٹھ کر گناہ کرو۔ آج کے زمانے میں کیسے انسان کو سکون ملے گا؟ کیسے انسان کو اپنی زندگی کے اندر خدا کا ڈر نصیب ہوگا؟ انسان سوچتا ہے کمبل کی آڑ میں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کمبل کی آڑ میں ہم اوڑھ لیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کمبل کی آڑ میں ہم سو جائیں کوئی ہمیں پہچاننے والا نہیں۔ یاد رکھو جس رب نے تمہیں بنایا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، میرے رب کی وہ ذات ہے جو ہر چیز کے کرنے پر، ہر چیز کے دیکھنے پر، ہر چیز کے کرنے پر قادر مطلق ہے۔ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے میرا اللہ، لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جو ہم یہ گناہ کرتے ہیں، آج جو یہ بدکاریاں کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہوں گے یہ آ گئی۔ یاد رکھو 3 پتھروں کے اندر جب چونٹی وہ پتا لے کر جب چلتی ہے تو اس کی دل کی آہٹ کو اللہ ضرور سنتے ہیں۔ ہمیں اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان کامل ہے۔ تو میرے دوستوں، ہم تو 5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ 6 فٹ 7.5 فٹ کے انسان ہیں، کیا ہمارے دل کی بات اللہ نہیں سن سکتا؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ یاد رکھو ایک بات، کان کھول کر سن لیا جائے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، رسی کو چھوڑتا ہے۔ یہ مت سمجھنا اللہ سے توبہ کیے بغیر اگر موت آ گئی، یاد رکھو اس حال میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت کرو گے اسی کے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ میرا فالوور وہ فلاں ایکٹر تھا، میرا ناچنے گانے والا ایکٹر، ماشاء اللہ اس نے کیا کیا کیا، اس نے وہ کیا،
خدا کی بات برحق ہے، ہم اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم سچا اور یقینی کے ساتھ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ میں واقعہ بیان کر رہا تھا، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامن برکات۔ حضرت کا وہاں پر سے سفر ہو رہا تھا، حضرت نے دیکھا کہ چند نوجوان اپنے چھٹی کے دنوں میں کہیں پر سکون پانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ کیا پانے کے لیے؟ سکون پانے کے لیے، جسے کہتے ہیں پیس آف ریسٹ۔ مرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پیس آف ریسٹ۔ کیا بول کہتے ہیں؟ غیر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج کل زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، نہیں؟ آج بڑی بے شرمندگی کی باتیں ہو گئی ہیں۔ آج کل عیدوں کو لوگ کم مبارکبادیاں دیتے ہیں، اوروں کی عیدوں کی مبارکبادیاں زیادہ دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ کئی سارے مسلمانوں کے اسٹیٹس کو ہم نے دیکھا ہے، وہ چاہے یہ میرا حضرت کا نمبر ان کے پاس ہے وہ ہائڈ کر دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ میرا نمبر بھی مت رکھو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن حق بات حق ہوتی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ غلط چیز انسان کو گمراہی پر لے کر جاتی ہے، آپ ان غلط چیزوں میں جا کر اور مذہبوں میں جا کر ان کی فیسٹیولوں پر مبارکبادی دینا اور چیزیں کرنا، یہ سمجھنا نہیں ہم سب مل کر رہتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے، یاد رکھو۔ آپ عید الفطر میں گھروں میں عید کی نماز سے عید کی نماز پڑھ کر جب گھروں کو جاتے سو جاتے ہیں، آپ کیوں اوروں کو مبارکبادی نہیں دیتے؟ خاندان والے ملنے آتے ہیں تو مبارکبادی دیتے ہیں، نہیں کون فون میں جا کے چھوڑتا ہے؟ ایک بار ہم تک 10 دن تک 3 دن ملتی میں عید، 3 دن کے بعد کوئی عید ملتا نہیں ملتا، کیوں؟ ہماری چیز نہیں چاہیے ہمیں کرنے سے۔ آپ نے دیکھا بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے عیدوں کے اندر آ کر مداخلت کرتے ہیں، ان کو پتا ہے ہمارے دھرم کی ہمیں عزت کرنی ہے اور دھرموں میں مداخلت نہیں کرنا ہے، ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا پتا نہیں، اور دھرموں میں جا جا کر گھس کر ایکٹر بننے کے لیے اور فلم کے ناچنے گانے کے لیے جا کر وہ بت اٹھا رہے ہیں، اور اٹھا کر اپنے ماتھے پر وہ تلک لگا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم انڈین ڈیموکریسی کا ہم مل جل کر رہ رہے ہیں، یہ سیکولر ملک ہے، مل کر رہنا ہے۔ جو ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، جو ہماری دینی تعلیم ہے، جو اسلام کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، جو نبی کہتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی غریب بھوکا مر رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ضرور ہمیں اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کی عیدوں میں چلے گئے، ان کے ساتھ ناچ گا رہے ہیں، ان کے اور دھرموں کی پوجاؤں میں داخلہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھو من تشبہ بقوم فہو من، میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، میرا کردار جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی بتائی ہوئی بات ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کان کھول کر سن لیا جائے، نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جس قوم کے فالوور بنو گے اسی قوم کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا، چاہے تم عالم ہو، چاہے تم بڑے دیندار کیوں نہ ہو، بڑے کلب میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، بڑی سوسائٹی میں رہنے والے کیوں نہ ہو، بڑے بڑے پیسے دے کر بنگلوں میں رہنے والے کیوں نہ ہو، جب قبر کا مزہ لگے گا، جب قبر کے گڑے کا اس وحشت کا مزہ لگے گا، تب پتہ چلے گا کاش میں نے نماز نہیں چھوڑی ہوتی، کاش میں نے روزہ نہیں چھوڑا ہوتا، کاش کسی غریب کی مدد کر دیا ہوتا، کاش میں کسی عورت کی بددعا نہ لیا ہوتا، کاش میری ماں کی میں نے خدمت کرنی ہوتی، کاش میں اپنے ماں کے پیر دبا دیا ہوتا، اپنے باپ
میرے عزیز دوستو، حضرت جب اس سفر میں گئے اور حضرت نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھا یہ آج تو ہالیڈے کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، آج پارک میں اتنے قطار سے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہال کے اندر جو لوگ بیٹھے کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وجہ تو کچھ نہیں ہے، پریئر بھی کچھ نہیں کر رہے، صرف اپنے آپ کو سکون پانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے ایک شخص سے پوچھا ارے بھائی کتنے سال سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری عمر 40 سال ہے، بچپن سے میرے ماں باپ یہاں پر مجھے لے کر آ رہے ہیں، اب تک مجھے سکون نہیں ملا ہے۔ حضرت نے کہا کہ ان کے جو بڑے ہیڈ ماسٹر تھے ان سے کہا کہ آپ مجھے 15 سے 20 منٹ دے سکتے ہیں، آدھا گھنٹے کا ٹائم دے سکتے ہیں تاکہ میں بھی کوشش کر سکوں۔ حضرت گئے اور ذکر کے اندر بیٹھے، کس کے ذکر میں؟ میرا ذکر نہیں، تیرا ذکر نہیں، کسی اور کا ذکر نہیں، کسی ایکٹر کا ذکر نہیں، کسی ہیروئن کے ڈریس کا ذکر نہیں، کسی گانے والے کی تعریف کا ذکر نہیں، وہ ذکر تھا اللہ کا، وہ ذکر تھا میرے خالق کا۔ اگر جس کے دل کے اندر توبہ کی توفیق ہو، جب وہ خدا کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، خدا کی تعریف بیان کرنا شروع کرتا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، خود بخود ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا نام جب مومن سچے دل کے ساتھ لیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ جب غیر لے گا تو اس کے دل پر کیا اثر پڑے گا، اس کے دل پر کیا محسوس ہوگا؟ جب حضرت نے 30 منٹ حضرت نے وقت دیا، وقت لینے کے بعد جب وہاں سے نکلے، سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سب نے کہا یہ کیا راز کی بات ہے، 40 سال سے ہمیں سکون نہیں ملا، 40 سال سے ہمیں اطمینان نہیں ملا، یہ کون سا ذکر ہے، یہ کیا ذکر ہے، اس کے اندر کیوں ہمیں اتنا سکون مل رہا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ رب کا ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر اعلان کر دیا، جس کی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کی زندگی کے اندر خشیت الہی ہو، اس کی زندگی کبھی بیکار نہیں ہوگی، اس کو پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، تب بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولے گا۔ کیا حضرت بلال کو ہم یاد نہیں کریں گے؟ کیا حضرت عمار کو ہم بھول جائیں گے؟ قیامت کی صبح تک، بلکہ قیامت کے میدان میں بھی کوئی ان کو نہیں بھولے گا۔ ان کی قربانیاں اسلام کے اندر اتنی زیادہ ہیں، کیا حضرت عمار کو ہم بھول جائیں گے؟ میرے عزیز دوستوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر جب تک خدا کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تب تک کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک واقعہ ٹھہرایا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں نے کہا تھا ایک قوم تھی، بڑے بڑے علماء اس زمانے میں موجود تھے۔ اللہ جب کسی کو اپنے راستے کے لیے چنتے ہیں، اللہ جب کسی کو وہ اپنے راہ میں چنتے ہیں، کسی کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے راستے کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، تو یاد رکھ لو اللہ موقع تلاش کرتے ہیں۔ ایک وقت ملک کے اندر ایسے حالات آ گئے، وہ اس وقت جو حیدرآباد کے نوابوں کا زمانہ تھا، ایک وقت ایسا آ گیا اتحاد کے اندر کہ ہر وقت بارش کا وہاں پر لوگ آتے تھے۔ یہاں پر کیا موسم ہے، جسے بنگلور کے ویدر کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو چھوٹی مسوری ہے، یہ تو چھوٹی شملہ ہے، یہاں کا موسم پتہ نہیں چلتا، گرمی ہوتے رہتی ہے، کب بارش پڑتا ہے، کب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لوگ یہاں بھی پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس اتحاد کے اندر لوگ جایا کرتے تھے کہ چلو بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی، کہیں گھومنے چلے جائے، کہیں اور تفریح کے لیے چلے جائے۔ ایک وقت ایسا آیا اس اتحاد کے اندر بارش کا برسنا بند ہو گیا، وقت آیا بارش کا برسنا بند ہو گیا، بارش نہیں برسا، یہاں تک کہ جتنا پانی تھا بالکل ختم ہو گیا، کھیتی باڑی بالکل خراب ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، بیچ میں داغ پڑنا شروع ہو گئے، زمین
شروع ہو گئی۔ آپ دیکھتے جائیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء مسلمانوں نے مساجدوں میں دعا کی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اعلانات کیے گئے چلو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، یہ دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ میرے عزیز دوستو، کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہم اپنا بھجن کر کے، ہم اپنے مندروں میں جا کر گھنٹا ہلا کر ہم یہ کریں گے، ہم اپنی طور طریقے سے اپنے مالک کو، اپنے خدا کو منائیں گے۔ سب نے کر لیا، کرسچنوں نے کر لیا، سکھوں نے کر لیا، کسی کی دعا کو۔ اس زمانے کے جو نواب تھے پریشان ہوئے، کیا ماجرا، لوگوں کو پانی نہیں ہے، اگر اور بھی پانی نہیں آئے یہاں پر لاشیں پڑنا شروع ہو جائیں گی، یہاں پر جنازوں میں سونے والے تیار ہو جائیں گے، یہاں پر میتیں پڑنا شروع ہو جائیں گی، لاشیں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ جب دوائی جانتے ہیں دوائی کسے کہتے ہیں؟ دوائی کہتے ہیں زانیہ عورت کو، جو اپنی گھنگروں سے، اپنی نچنیوں سے لوگوں کو نچاتی ہے اور ان کی آنکھوں کو سینہ سے لبریز کرتی ہے، ان کے ہر ایک چیز کو نفسانی خواہشات کو ان کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ یہ میرے ساتھ ناجائز حرکت کرے، یہ اس کو زانیہ عورت کے میں نے بتائیے، اصل وصل ہمیں کسی کی برائی کرنا مقصد نہیں ہے، میں نے کہا زانیہ عورت کسے کہتے ہیں میں نے واضح کر دیا۔ ان عورتوں نے نواب کے پاس حاضری کی اور نواب سے کہا آپ ہمیں مہلت دیجیے، آپ ہمیں مہلت دیجیے، ہم اس میدان میں جائیں گے جہاں کی کھیتی سکڑ گئی ہے، جہاں کی زمین اجڑ گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، قحط ساری آ گئی ہے، آپ ہمیں موقع دیں، آپ ہمیں مہلت دیں کہ ہم وہاں پر جائیں، اور ہماری یہ شرط ہے جب ہم وہاں پر جائیں گے کوئی نہیں آئے گا، جب ہم وہاں پر جا کر بیٹھیں گے جو بھی کریں گے کوئی آ کر ہمارے پاس نہیں دکھے گا۔ نواب نے علاقوں کے اندر اعلان کر دیا دیکھو ایسے طوائفیں جا رہی ہیں، لوگ کہنے لگے ہم کیوں جائیں گے، یہ تو زناکار ہیں بھائی، یہ تو گنہگار ہیں۔ آج کل سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، آدمی شراب کھانے کو پینے کے لیے نہیں جاتا، وہاں سامنے سے گزرتا ہے کہتے تھے وہ شراب پی کر آ رہا ہے۔ ہم کتنے بڑے ہو گئے، ہم اپنے آپ کو دیکھنا بھول گئے، لوگوں کو یہ کرنا، انہیں یہ کرتا ہے، انہیں وہ کرتا ہے، انہیں ایسا ہے۔ اپنے آپ کو کون سدھارے گا بھائی، اپنے آپ کو کون سنبھالے گا بھائی؟ ہم لوگوں کی برائیاں کرتے 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 مسلمان پھٹ گیا ہے، مسلمان ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا مساجدوں میں بڑھ گیا ہے۔ کب تک؟ اب تو کہہ رہے ہیں قیامت کا آخری زمانہ ہے، ابھی بھی لڑو گے کیا؟ دجال آئے گا اس کے سامنے بھی لڑو گے کیا؟ کیا عزت رہ گئی ہماری؟ آج صرف ایک ووٹ کے لیے اتنا لڑ مرتے ہیں، اتنا لڑ مرتے ہیں، اپنی عزت کو دور کی بات اپنے ہر چیز کی دھجیاں لگا دیتے ہیں۔ کس کے واسطے لگاتے ہیں؟ 500 روپے کے واسطے۔ کس کے واسطے؟ 300 روپے کے خاطر اپنی ماں بہنوں کو بھیج دیتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں نہیں میں، جھوٹ نہیں بولتا، میں جو ہے وہ بولوں گا، جو سچ ہے میں بول کر رہوں گا۔ اگر وہی مساجدوں میں اعلان کیا جائے، نہیں میں بات کہہ رہا ہوں، میں مساجدوں میں اعلان کیا جائے کہ بھائی بیان چل رہا ہے تم دیر کے لیے بھیجو، کہتے مسجد میں جانے تو منع ہے، پردے کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ ہے، کیا آپ روڈوں پر بیچ سکتے ہو؟ اللہ کے گھر پر نہیں بیچ سکتے۔ مرتبہ مسورات کا جوڑ رکھا گیا تھا، کسی گھر کے اندر حالات نہیں دیکھتے تو مسجد کے اندر ہی ایک ٹینٹ رکھ کر باقاعدہ برآمدے میں پردے کا نصب کر کے مسورات کا جوڑ رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی جوڑ رکھا تو لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، حضرت مستورات مسجد میں کیسے آ گئے؟ ہم نے کہا کہ آپ اپنا گھر دے دو، آپ اپنی زمین دے دو، ہم وہاں پر جوڑ کر لیں گے۔ لوگوں کو باہر پھیلانا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے،
وقت ہم نے بلایا تو ہم پیرنٹس میٹنگ کے لیے اپنے والدین کو بلاتے ہیں، آتے ہیں، لوگوں کے اعتراض، بس اتنے کیسا بلا سکتی، آپ اپنا گھر دو نا، آپ اپنی بلڈنگ دو نا، تب ہم وہاں پر پیرنٹس میٹنگ کر لیں گے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میں میرے رسول پر میں بیٹھا ہوں، میں یہاں پر جو بات بولوں گا سچ ہی بولوں گا، کسی کے مفاد میں آ کر، کسی کے باتوں میں آ کر میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن و حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج کا زمانہ اتنا تباہی کا زمانہ ہے، آج روڈ پر انسان جب نکلے گھر سے لے کر دکان تک بھی نہیں جاتا، ہزاروں کروڑوں گناہ سے ہو جاتے ہیں، انسان کی سوچ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کی کان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کے پیروں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کے دل سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، زبان سے بھی ہو جاتا ہے، انسان اس غلیظ چیز کے سونگنے سے بھی، کیا پرفیوم جو لگا کر جاتے ہیں نہیں، اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں بات، میں مستورات سے کہنا چاہوں گا، گھروں کے اندر اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا، اور وہاں پر گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے عطر لگانا اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، باہر نہیں، باہر ناٹ الاؤڈ، باہر نو انٹری، باہر کسی کو اجازت نہیں ہے، سجنا سورنا صرف اپنے شوہر اپنے میاں کے لیے۔ کل میں واقعہ بیان کر رہا تھا، میری بات بڑی لمبی جا رہی ہے، تو وہ دوائی بھی چلے گئی اس میدان کے اندر، جب گئی تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ تو جانتا ہے ہماری حالت کیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے ہماری حالت کیا ہے، ہم تو بدکار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو سیاہکار ہیں، ہم تو مجرم ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہماری یہ نوبت بھی نہیں، یہ حالت بھی نہیں تیرے سامنے آ کر مانگے، ہمارے گناہ اتنے ہو چکے ہیں، اتنے ہو چکے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم لوگ تو گناہ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، ہم ایسی عورتیں ہیں جو گناہ کی دعوت دیتے ہیں، گناہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ناچنے سے، گانے سے، ٹھمکے لگانے سے متوجہ کرتی ہیں۔ یا اللہ یہ علاقے میں ہماری طرف سے تو ناراض نہ ہو جانا، یہ روتی رہی یہاں تک کہ اس سرزمین پر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، اپنے رب کے پاس مانگتی رہی۔ جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، اتنی بارش ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ وہاں کے نواب نے ان سے ملاقات کی، دوبارہ کہا کہ بھائی آپ نے کیا مانگ لیا کہ بارش برس گئی؟ اسی لیے میں ہر بار کہتا ہوں، کسی کو جج مت کریں، کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ کرنے والا، یہ ٹھنڈا کرنے والا، یہ بیاس سے چلانے والا، یہ سود کا چلانے والا۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ اصل اس کی زندگی کیا تھی۔ اس کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ کیا اس کے جنازہ لوگ اس کے کیا اس کے پیچھے بولیں گے، جنازے فیصلے کریں گے۔ یاد لینا اس بات کو۔ آج لوگوں کی برائیاں کرتے انسان کا وہ مشغلہ ایک ورک بن چکا ہے، یعنی جاب بن چکا ہے۔ کیا جاب؟ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے یہ چغلی کا ماحول کریٹ ہوتا ہے، انہیں اس کے بارے میں بولیا، انہیں اس کے بارے میں بولیا، انہیں اس کے بارے میں چغلی۔ یاد رکھیں، چغلی کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ آج آپ چغلی کرو گے، وقت آئے گا لوگ آپ کی چغلی کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہو آپ کے پاس لوگ مالداری آنے پر اتراتے ہیں، پیسہ آنے پر اتراتے ہیں، شہرت آنے پر اتراتے ہیں۔ یاد رکھ لیں پیسہ آئے گا چلے جائے گا، قبر کے اندر جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے، قبر کے اندر جب جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے۔ ایک منافق تھا عبداللہ بن سبا، ایک منافق تھا عبداللہ بن سبا،
اتنا بڑا منافق تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے پاس اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا تھا کہ اپنے آپ کو صحابی کہتا تھا، جب باہر نکلتا تو کہتا تھا کہ یہ سب غلط بولتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافقوں سے بچ کر رہو۔ انسان جھوٹا ہے چلے گا، جھوٹ بولے گا چلے گا، منافق نہیں چلے گا۔ منافق آپ کے سامنے ایک بات کرے گا، اس کے سامنے ایک بات کرے گا۔ اسی لیے منافقوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی بڑی مختصر سی ہے، موت کب آ جائے یہ سب چیزیں ہمیں برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اور لوگوں سے میں ایک بار خلاصے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، آج جو عاملوں کے چکروں میں پڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے بچ جائے، اللہ کے لیے بچ جائے۔ کیا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہزاروں کے روپے، لاکھوں کے روپے لوٹ رہے ہیں بھائی۔ جس قرآن کو اللہ نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس قرآن سے بڑھ کر کوئی شفا کی کتاب ہو سکتی ہے کیا؟ آپ جا کر عاملوں کے پاس جاؤ گے، وہ سب سے پہلے آپ سے سوال کرے گا، میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ سے، خیریت ہے؟ آپ پریشان ہو کر ہی تو جاتے ہی نہیں، کہے گا آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں، سوال کرتے ہیں آپ کے شاید کام میں آپ کو بیزاری پیدا ہو رہی ہے، میں اس کے سوالوں کو بولا رہا ہوں آپ کو، نہیں آپ کو کام ہونا چاہتا، لیکن کیا بھی بیچ میں کوئی آ کر آپ کا جلنے والا کہتے کچھ کر رہا ہوگا؟ یہ سوالات پوچھتے میں خود آپ کو بول رہا ہوں۔ تمہارے گھر میں تمہاری بیوی تمہارے زیادہ ناراض ہے، یہ ہر گھر کا ماحول میں تو کیا ہونا سمجھا رہا؟ لوگ جا کر پیسوں کی ایک صاحب آئے تھے، اس کی ان سے اجازت دی میں نے، جمعہ کے اندر میں کہوں گا، وہ کہہ رہے تھے مجھے آ کر، حضرت میں نے 10 لاکھ روپے سے 9 لاکھ روپے عامل کے ہاتھ میں لگا دیے۔ میں نے کہا کہ روزانہ کیا کرتا تھا؟ صرف اگر کچھ منہ ہلاتا تھا، پڑتا وغیرہ کچھ نہیں تھا، منہ ہلاتا، پانی مار کر چلے جاتا۔ میں نے کہا کہ تم نے 9 لاکھ روپے خرچ کیے، اگر صحیح معنی میں 9 لاکھ روپے تم رکھ کر رہتے تو 9 بچیاں کی شادی ہو جاتی۔ یہ اللہ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی عالم دین کے پاس جا کر، بڑے اللہ والوں کے پاس جا کر آپ دعا پڑھا لیں، پانی دم کرا لیں، اپنے دلوں کا سنائیں، اللہ آپ کے مسئلوں کو ضرور حل کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کیے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء کرام ہیں، اللہ سے ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ آج لوگ علماء کو ہی مشغلہ بنا کر چھوڑ دیے ہیں، علماء کو کھلونا بنا کر چھوڑ دیے ہیں۔ آج کل یوٹیوب میں ایک جن ویڈیو بناتا ہے اور علماء جیسے کرتے وہ بنا کر دکھاتا ہے۔ بچوں کو مارنا، ہم بچوں کو تو مارتے تھے اس زمانے کے اندر، آج جو مارا جا رہا ہے تنبیہ کے طور پر مارا جا رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں آپ حضرات کو پتا ہے کہ لوگوں بچوں کو کیسے تنبیہ کی جاتے تھے، آج وہ مسجدوں کے امام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، زیادہ کھینچ تان نہیں کروں گا۔ ابھی کل کی خبر آئی، فریزر ٹاؤن سے 3 بچیاں گم ہو گئی۔ کل کی خبر آئی، فریزر ٹاؤن سے 3 بچیاں گم ہو گئی۔ یہ فریزر ٹاؤن کی بات نہیں ہے، اور علاقوں سے بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بچیاں گم ہو رہی۔ کیوں گم ہو رہی؟ ماں باپ کی لاپرواہی، بچیوں کو پاس دلا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، تقریباً 2 مہینے 3 مہینے بلکہ سال بھر کے بیانات میں کہہ رہا ہوں، اپنے بھائی کو بچیوں کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، ورنہ درندے ٹوٹ پڑیں گے، جیسے وہ ناپاک جانور ٹوٹ پڑتا ہے، اسے اپنے ہمارے بچوں کے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ماں باپ کو میں ہر بار کہتا ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ کی طرح رہو، اپنے بچوں کے ساتھ دوست کی طرح رہو، تاکہ وہ آپ کو
کو اپنی دل کی بات سنا سکے. ایسے نہ رہو کہ بچے آپ سے دور بھاگے, آپ سے خشیت کرے. نہیں, ابا آ گئے تو کچھ نہیں بولنا ہے, امی آ گئے تو کچھ نہیں بولنا ہے, بھائی آ گئے تو کچھ نہیں بولنا ہے. دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں. چند دنوں پہلے ایک ویڈیو ہمارے پاس آئی کہ بچوں کو کڈنیپ کر کر ان کی کڈنی, ان کے گردے, ان کا دل نکال لیا جا رہا ہے. بھیجو اور بچوں کو میدانوں کی طرف. واقعات درندگی کی دور کی بات, جہالت کی دور کی بات, ان کو تو سیدھا حکمرانوں کے حوالے کر کے ان کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے. جو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, بچوں کو اٹھانا اور ان کی زندگی سے کھیل تماشا کرنا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا. آج بھی ہمارے دلوں میں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ریپ ہوتے ہیں گھنٹوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں, منٹوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. آج بچوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. آج آرام سے ہم بیٹھ کر چائے پیتے ہیں, آرام سے بیٹھ کر آرام سے بریانیاں کھاتے ہیں, آرام سے بیٹھ کر چائے کے ہوٹلوں میں قہقہے لگاتے ہیں, موج مستی کرتے ہیں. یاد رکھو اس بچی پر جو گزرا ہے, حالات ہمارے علاقوں میں بھی آ سکتے ہیں. بارہ کے روزان اسکول کو چھوڑو, اسکول سے لے کر آپ خود اور ذمہ داری سے 50 روپے کا پیٹرول چلے جائے گا, لیکن آپ کی بچی کی تو عزت بچ جائے گی. میں اردو اسکول کی ہی بات کروں گا. آپ اردو اسکول کو بھی چھوڑیں, راستہ چھوٹا ہے, نہیں کوٹرس کے نزدیک ہے آئے, نہیں. درندے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر دل نہیں ہوتا, خباثت ہوتی ہے, شیاطین ہوتے ہیں, ان کے دل میں احساس نام کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا. ہم نے حال میں ایک واقعہ سنا, ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جس کی عمر 6 سال کی تھی, اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا. جہالت نہیں تو کیا ہے, درندگی نہیں تو کیا ہے. کتوں کی جیسی حالت ہماری ہو گئی ہے. بچی پر رحم نہیں آ رہی ہے. میں کسی اور دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے مذہب کی بات کر رہا ہوں. آج جو مسلمان کہتے ہیں, جب تیرے اندر نبی کے اخلاق نہیں, جب تیرے اندر نبی کے آداب و اطوار نہیں, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. میں یوں ہی اس آیت کو بیان نہیں کر دیتا, ہر جمعہ کے اندر میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں, آج جو درندگیاں جو پیدا ہو رہی ہیں, تو سوچ سمجھ لینا, یہ جو ہم الٹ کام کر رہے ہیں, یاد رکھ لینا, اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو تمہاری زبان بھی بند ہو جائے گی, تمہارے کان بھی بند ہو جائیں گے. اللہ جسے اشارہ کریں گے وہ چیز بولے گی. درندگی کی کوئی کچھ کوالٹی بھی ہوتی ہے. اپنی بچی کے ساتھ اللہ حفاظت فرمائے. کیا نوبت آ گئی بھائی. ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اردو اسکول میں. بچے کیا پڑھ رہے ہیں, میں ایجوکیشن بھی معلوم کر کے آیا, کلاسوں میں جا کر بھی آیا. صرف اردو کلاس میں نہیں, جہاں پر سائنس پڑھایا جاتا ہے, میتھس پڑھایا جاتا ہے, میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے, میتھس ہر ہسٹری پڑھایا جاتا ہے, ہر کلاس میں حاضری دے کر آیا ہوگا. کیا ایجوکیشن ہے. کیا ہمارے بچے آگے چل کر جو جتنے ہیں لائر بنیں گے یا چور بنیں گے, عالم بنیں گے یا عالم کے نام پر دھبا بنیں گے. ہم سوچ رہے ہیں نہیں حضرت فلیٹون کا علاقہ بڑا ہے, وہ مڈڑی بڑا اچھا امیروں کا علاقہ. نہیں, محنت جہاں پر ہوتی ہے وہیں پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ روزانہ میں اردو اسکول جاؤں گا اور نوجوانوں کو میں سمجھاؤں گا. یہ میری ذمہ داری ہے. میں روزانہ جاؤں گا, جتنے اللہ نے میرے پیروں میں طاقت
80 دفعہ جایا کرتے تھے. ہم تو کون سے کھیت کے مولی ہیں, ہم کون سی کھیت میں اگے ہیں کہ ہمیں تو 200 مرتبہ بھی جائے تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے, آج سے میرا ٹارگیٹ یہ ہے, جب تک اللہ نے میری زندگی باقی رکھی ہے, میرے پیروں میں طاقت دی ہے, تب تک میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا. میری زبان بند کیوں نہ کرا دے, تب بھی میں نوجوانوں کو سمجھاتا رہوں گا کہ اس کے اندر برائی ہے, برائی ہے, برائی ہے. نشے کو ایسا عام کر لیے, ایسا عام کر لیے, اللہ عبادت فرمائے. اتنا عام کیوں کیا جا رہا ہے میرے دوست؟ نشہ محبت رسول سے کرو, عشق رسول سے کرو, عشق خدا بندی سے کرو. یہ نشہ ہے. یہ نشہ کیا ہے جسے نشہ کر کر آپ ٹٹی میں پڑے ہوئے ہو, آپ کچرے میں پڑے ہوئے ہو, آپ یہ سمجھیں کہ چلو میرا کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں. اللہ نے جو تمہیں ایمان دیا ہے, اللہ نے جو تمہیں امت محمدیہ میں پیدا کیا, اس کی تو عزت رکھ لو. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا قصہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت مدرسے عزیزیہ ایک مدرسہ ہے, بہت پرانا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے. حضرت مدرسے سے نکلے, دیکھا کہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے, بازار سے چند عورتیں بند سور کر سامنے سے جا رہی ہیں. حضرت کی نگاہ ان پر پڑی تو حضرت نے کچھ نوجوانوں سے پوچھا, یہ عورتیں کہاں پر جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگے, یہ عورتیں وہاں پر جا رہی ہیں جہاں پر ناچ گانا ہوتا ہے, جہاں پر زنا ہوتا ہے, جہاں پر بدکاریاں ہوتی ہیں, جہاں پر برقعے کے نام پر. میں ان حضرات سے بھی کہوں گا, آپ حضرات برقعے بیچتے ہیں, آج کل دکان ہے, جہاں تک میری آواز جائے, جو برقعے حیادار ہیں, جو برقعے حیادار ہیں, ویسے برقعے سیل کریں اللہ کے لیے. بے حیائی کے برقعے اللہ کے واسطے سیل نہ کرے. ٹائٹ برقعے پہن کر جاتے ہیں, خود بہ خود نوجوان گناہ میں خواہشات میں ملوث کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں نہیں حضرت ہماری بچی کیا بھی نہیں کری, حضرت ہمارا خاندان پاک, حضرت ایک بھی کوئی کنکرا نہیں ہے چاول کے اندر, کیا بھی کالا دانا نہیں ہے ہمارے اندر. آپ جو چیز بنا کر بھیج رہے ہو وہی چیز تو غلط ہے. آج جس لباس کو آپ بنا کر بھیج رہے ہو وہی چیز تو بربادی پر پہنچا رہی ہے. آپ جو بغیر دوپٹے کے آپ کی بچی جو پھر رہی ہے, بال رکھ کر پھر رہی ہے. میں 2 دن پہلے گاڑی سے آ رہا تھا, ایک عورت بال کھلے رکھ کر میک اپ کر کے راستے میں جا رہی ہے, پورے نوجوان اپنے کام کا چھوٹے چھوٹے طرف گھور رہے ہیں. یہ کیا ہے بولیے؟ مرد غلطی کر رہا ہے, عورت غلطی کر رہی ہے. اس لیے کہ روٹی ایک ہاتھ سے نہیں پکتی, 2 ہاتھ سے روٹی پکتی ہے. اسی لیے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جہاں تک میری آواز جائے, یہ برقع جو سیل کرنے والے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, حیا والے برقعے بیچیں. یاد رکھو اللہ کے پاس تجارت کا بھی سوال ہوگا, اس معاملات کا بھی سوال ہوگا. قیامت میں ان عورتیں آ کر آپ کا دامن پکڑ لیں گی, یا اللہ اس نے اپنے دکان میں لگایا تھا, ایسے برقعے ہمیں پسند آ گیا میرے لیے, تو گنہگار آپ ہی ثابت ہوئے نا. آپ نے فیشن کے لیے برقعے بنائے, حیا والے برقعے کہاں پر ہے آج کل؟ ڈھیلے ڈھالے برقعے. وہ سعودی عرب کا زمانہ تھا جب برقع پہن کر عورت چلتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جوان چل رہی ہے, بچی چل رہی ہے, بوڑھی چل رہی ہے. اب دیکھ کر ہی معلوم ہے کہانی جانے کی وہ بچی جاری کر, دیکھ کر ہی نوجوان پہچان لیتا ہے, نوجوان پیروں سے پہچان لیتے ہیں کون جا رہا ہے کیا جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ عورتیں کہاں جا رہی, تو کہنے لگے کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پر جا رہی ہے, اپنی موج مستی کرنے کے لیے, ناچنے گانے کے لیے جا رہی ہے. اچھا, حضرت نے کہا کہ ان کی زندگی کا مشغلہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا مشغلہ یہ زنا کرو, ناچ
लगाओ, उसी से पैसे कमाओ, यही जिंदगी है। तो हजरत ने सोचा कि चलो इनमें हम जाकर दीन की दावत दें। इतने बड़े आलिम दीन अगर कहीं पर गए, लोग वही मैंने कहा कि शराब पीने नहीं जा रहा है, सामने से गुजरेगा तो हम क्या कहते हैं, वो शराब पीकर जा रहा है। जुआ खेलने नहीं जा रहा है, रास्ते से गुजर रहा है, हमारे लोग कॉन्फिडेंट के लोग कहते हैं देखो जुआ खेलने निकल रहा है। वहीं पर शराब की दुकान से कोई मौलवी साहब गुजर जाए तो बदनाम करने के लिए थोड़ी देर पीछे नहीं हटेंगे। वे जो सच्चे बातें बोलती, दीन के बातें बोलती, इनोच करे तो करे, हमें करे तो ऐसा की। मौलवी साहब भी इंसान है, आप भी इंसान है, समझ में आ रही बात? आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। मरने के बाद दोनों से भी वही सवाल होंगे। मरने के बाद गुनाह करेंगे तो वही अज़ाबात होंगे, अच्छे करेंगे तो जन्नत मिलेगी, बुराई होगी तो जहन्नम में जाकर गिर पड़ोगे। मौलवी साहब बड़ी मुसलमान नहीं है, हम भी इंसान हैं। इसीलिए अगर किसी को जज करने से पहले सोच लिया करें क्या किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं। कोई आम इंसान भी अपनी जरूरत के लिए रास्ते से गुजर रहा है, उसी जज ना करें तू ये करके आ रहा है, तू वो करके आ रहा है। हमारी जिंदगी ये हो, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ अच्छे बर्ताव के साथ ये कहें नहीं मेरे भाई अच्छी आदत का। एक दो दफा कहते कि वो बुराई भी कर रहा है तो बुराई की तौबा कर ले। हमें तो टोकने से फुर्सत नहीं है, हम क्या इस्लाह करेंगे एक दूसरे की। हम तो फिरका परस्ती में बड़े हुए हैं, हम एक दूसरे की मस्जिदों में बड़े हुए हैं, हम मस्जिदों में बड़े हुए हैं। ये सुन्नी है, ये शिया है, ये तबलीगी है, ये फुला है। अरे भाई तुम्हारी मस्जिद पुर नहीं हो रही है, जुमा में नमाजी आ गए तो काफी है, और लोग 5 वक्त की नमाज के लिए कौन आएगा? अपनी मस्जिद का डावाडोल है, मस्जिद के अंदर मुसल्ली नहीं आ रहे, अब दूसरे मस्जिद की फिक्र कर रहे हैं, नहीं इसकी मस्जिद में कहीं जाना, उसकी मस्जिद में कहीं जाना। खुद के घर का देखो भाई, 5 वक्त की नमाज होती है, फर्ज है, छोड़ेंगे तो गुनाह है, जहन्नम की आग में चलना पड़ेगा, उसकी फिक्र नहीं। इनका नहीं खाना, ये हरी टोपी वाले का नहीं खाना, हाथ छोड़ने वाले का नहीं, ये क्या है? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आता। मैं जब इस मोहल्ले में आया तो मेरा एक ही अहद था, जब पैदा हुए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मरेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही हमारी जिंदगी है। वो मसलक है, वो मरने के बाद अल्लाह के पास जवाब दे लेंगे। मोहब्बत भी एक चीज होती है जिसे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना पड़ता है। आज इसी की कमी है हमारी इलाकों में। तो गौर में वाक़िया बयान कर रहा था, हजरत ने इरादा किया हम जाएंगे और जाकर वहां पर मेहनत करेंगे। तो हजरत ने एक जो फकीर होता है, मांगने वाला होता है, उस जैसा लिबास इख्तियार कर लिया। लोगों ने कहा हजरत आप जाएंगे, खामखा आपको लोग बदनाम करेंगे, अब मत जाइए, अब हरगिज़ मत जाइए। तो हजरत ने हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, अगर मैं देख कर भी खामोश रह जाऊं, अगर क़यामत में अल्लाह मुझे सवाल कर ले, या अगर ये गवाही मेरा दामन पकड़ कर पूछ ले आपने हमें क्यों नहीं समझाया, मैं अल्लाह के पास क्या जवाब दूंगा। हजरत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह चले, फकीर का लिबास पहनकर। आजकल लिबासों को भी बहुत जज किया जाता है, नहीं अच्छे वाले को अच्छी इज्जत, पैंट शर्ट पहन को टाई लगा हुआ है उनको अलग सलाम, नॉर्मल पहन को है उनको अलग सलाम, कोई गाड़ी में आया उसे अलग सलाम, कोई साइकिल में आया उसे तो सलाम नहीं, ऐसे इशारा करो क्यों तुम्हें हमारा क्या पैसे देने वाले नहीं। कार में आने वाले को झुककर सलाम, वालेकुम सलाम, खैरियत है आपकी, आओ पहले बैठो। वही एक मौलवी साहब कोई साइकिल में आए, बैठो बैठो। डॉक्टर की इतनी इज्जत है, आलिम दीन की इज्जत नहीं है। दुनिया की तालीम की इतनी इज्जत है, एक आलिम दीन की इज्जत नहीं है। आलिम दीन क्या है? जो तुम्हें यहाँ पर हर चीज सिखाता है और आखिरत की तैयारी तक तुम्हें पहुंचा देता है। ये डॉक्टर की पढ़ाई दुनिया में खत्म हो जाएगी, जरूरत के तहत है, लेकिन ये डॉक्टर भी मोहताज है, आलिम भी मोहताज है।
لیکن عالم آخرت کی تیاری کرنا سکھاتا ہے، ڈاکٹر تو صحت مندی کی سکھاتا ہے۔ یاد رکھو ہم گولیاں کھاتے ہیں، ہم ماترے کھاتے ہیں، ہم چیز کی گولیاں کھاتے ہیں، گولی میں شفا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کوئی شفا نہ دے دے۔ لوگ کینسر کے مریض ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیسے خرچ کر دیے ہیں۔ ہمیں ہر وقت دعا پڑھنی چاہیے، اللہ نے ہمیں صحت کے ساتھ رکھا ہے۔ ہزاروں کے لوگ ہاسپٹلوں کے چکر لگا رہے ہیں، ڈیالسس کر رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں ان کے لیے رویا جا رہا ہے، کیا حالت ہو گئی یہ ہاسپٹل سے وہ ہاسپٹل۔ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں کیا بھی نہیں دے رہا۔ اللہ سکون سے رکھا ہے، ٹھیک وقت کا کھانا کھلا رہا ہے، آرام سے رکھا ہے، بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تبھی بھی اللہ کی ناشکری۔ قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کے لیے ایک دن آئے گا، کھڑے ہو کر ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، حضرت چلے گئے ان حضرات کے ساتھ، اور جہاں پر عورتیں نے پوچھا یہ کون ہیں تو کہنے لگی یہ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو چلے گئے، وہاں پر بیٹھے، جیسے لوگوں کی نظر حضرت پر پڑی، ناچنے والے گانے والے سب حضرت کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت نے کہا یہاں پر تو روز ناچنا گانا ہوتا ہے، یہاں پر تو لوگ ہر وقت پیسے اڑاتے ہیں، آج یہاں پر دین کی بات ہوگی، آج یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھائی کون سی مجلس میں آ کر کون سی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عہد کیا ہے جب تک میرے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تب تک میں لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ جب تک ہم اچھائی پر نہیں آئیں گے، برائی کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، جب تک کسی کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ میرے دوست ایک بات میں بارہ کہہ رہا ہوں، لوگ آج کل عشق میں بڑے پڑے ہوئے، عشق میں جسے لو کہا جاتا ہے، پیار میں پڑے ہوئے ہیں۔ سچا پیار وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے مشورے سے کیا جاتا ہے۔ شادی، سچی شادی وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کے مشورے سے کی جاتی ہے۔ آپ جا کر ٹھیکے شہید کی طرح جا کر آرام سے پیار کر کے بیٹھ پڑتے ہیں، اور عزت آپ کے ماں باپ کی جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا آپ کی ماں باپ کے یہاں ہوتا ہے۔ آپ کی ماں باپ جو 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے عزت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی عزت کی دھجیاں آپ 2 منٹ میں اڑا دیتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کی ماں کو گالی دے رہا ہے، کوئی اگر آپ کے باپ کو گالی دے رہا ہے، کیا آپ کو برداشت ہے اس کی؟ اللہ کے لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی، اللہ کے لیے کہتا ہوں، سچا عشق اگر کرنا ہے اپنے اللہ سے کر کر دیکھو۔ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لڑکی بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائے گی، دوست بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر عشق اللہ سے کرو گے، محبت اللہ سے کرو گے، وہ قبر کے اندر بھی نہیں چھوڑے گا، آخرت میں بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے محبت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ اتنا قریب ہے، تمہاری جو شہرت ہے اس سے زیادہ اللہ تمہارے سے قریب ہے۔ تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر جا کر کیا کیا بیان کیے، اس کے بعد ان کے اندر کیا اثرات ہوئے، اور انہوں نے کیسے توبہ کی، انشاءاللہ اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اور اگلے جمعہ دوسرا عنوان یہ ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان کہ قبر کے اندر کیا کیا ہوا، اور اس کی قبر میں کیا کیا ماجرا ہوا، اور کیا کیا حالات پیش آئے، اور لوگوں نے کیا کیا کہا۔ انشاءاللہ یہ 2 عنوانات کو اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ اب حضرات سے درخواست ہے آپ جلدی آئیں گے، میرا عنوان بھی انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ اب تاخیر کریں گے تو 2 بجے تک کھینچنا پڑے گا مجھے بھی، لوگ کم ہو رہے ہیں، لوگ یہ بھی سن لیں وہ بھی سن لیں۔ انشاءاللہ جلد آئیں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، اب جلد آئیں گے، نماز بھی جلدی ہو جائے گی اور بیان بھی ختم ہو جائے گا۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اللہ زندگی میں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اللہ کے لیے یہ نوجوان جو ہمارے نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ سمجھائیں اللہ کے لیے، جو جا کر ان کی بھی کچھ اوقات ہے، ان کی بھی کچھ عزت ہے، وہ اپنی عزت کو بھلا بیٹھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑو بھی کہیں پر بھی غلط ہو کر جانا، ہم کسی کے بارے میں ایسا نہ کہیں۔ ہمیں ان کے لیے اگر کچھ نہیں بول رہے تو نماز پڑھ کر تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان
کے لیے اللہ کے سامنے گر گڑا ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ کون کون آج اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے گا؟ بولو انشاءاللہ. سب کریں گے انشاءاللہ. سب دعا کریں. آج جو امت کے حالات جو آ کر پڑے ہوئے ہیں، آج فرقہ پرستی آنے کی وجہ سے ہم ٹوٹ کر بڑھ گئے ہیں. اللہ کے لیے اپنے خاندانوں میں محبتوں کو پیدا کرو، اور جہاں پر بھی دین کے مدارس ہوتے ہیں، جہاں پر بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہاں پر تمہارا تعاون کرو، تاکہ آج کل لوگ مدارس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج مدارس کو بالکل نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ختم کر دیا جائے. یہاں پر یہ تعلیم ہوتی ہے. میں اللہ کے لیے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں میرے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مدارس میں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، مدارس میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، کردار سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، اخلاق سے، ڈسپلن سے بات چیت کرنا سکھایا جاتا ہے. مدارس کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں سکھایا جاتا، مدارس میں تلوار چلانا سکھایا نہیں جاتا. مدارس اخلاق کا نام ہے، مدارس تہذیب کا نام ہے. ہم بھی مدارس سے آئے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی دوسری بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات ہی کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بندگان نمازی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.